عشق 3 حروف کا مجموعہ ہے اور اس کی اقسام بھی 3 ہیں۔ پہلی قسم عشق حقیقی، دوسری قسم عشق مجازی اور تیسری قسم نفسانی عشق ہے۔ عشق کی ہر ایک قسم کا اپنا اپنا طریقہ، اپنی اپنی راہ اور اپنی اپنی منزل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع عشق ہے، جس میں عشق کے متعلق بتایا جائے گا کہ عشق کتنی قسم کا ہے، عشق کرتا کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور آج اس کا پہلا حصہ آپ کی پیش نظر ہے۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام عطا فرمایا۔ ذات باری تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے مقام پر براجمان کیے جانے والی مخلوق کو اعلیٰ و ارفع طریق پہ خلق بھی فرمایا اور اس کا اظہار بھی فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 30، سورہ 3، آیت نمبر 1 تا 4۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ خالق کائنات کی جانب سے یہ اظہار اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ انسان کو ہر حوالہ سے اعلیٰ اور ارفع طریقہ پر خلق فرمایا گیا ہے۔ انسان کا ظاہر، باطن، وجود، اعضاء، دل، دماغ، سوچ، فکر اور جذبات و احساسات، یعنی انسانی وجود اور اس کے اندر کارگر تمام تر حرکات و سکنات کو بھی اعلیٰ اور ارفع طریق پہ خلق فرمایا گیا۔ انسانی قلب میں موجود جذبات میں سے ایک جذبہ کو شوق کہا جاتا ہے۔ شوق بڑھتا ہے تو پیار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پیار بڑھ کر محبت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ محبت بڑھتے بڑھتے جب عروج کو چھونے لگتی ہے تو وہ عشق میں ڈھل جاتی ہے، یعنی جذبہ شوق کی انتہا کو عشق کہا جاتا ہے۔ لفظ عشق 3 حروف پہ محیط ہے، یعنی حرف عین، شین، قاف سے لفظ عشق بنتا ہے۔ یہ تینوں حروف الگ الگ لفظ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عین سے مراد عروج، شین سے مراد شوق، قاف سے مراد قلب۔ اسی بنا پر عروج شوق قلب کو عشق نام عطا ہوا، یعنی قلب سے اٹھنے والا شوق جب انتہا کی منازل پر پہنچتا ہے تو اسے عشق کا مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حروف کے حساب سے لفظ عشق یہ معنی بھی رکھتا ہے۔ عین سے مراد ہے عرش، شین سے مراد ہے شروعات، قاف سے مراد ہے قلب، یعنی عشق کی شروعات عرش سے ہوئی اور اس کا محور و مرکز قلب ٹھہرا۔ عشق کی شروعات عرش معلیٰ سے ہونے کے بارے میں سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ روئی شریف میں صفحہ نمبر 5 پر فرماتے ہیں، حضرت عشق نے اس بارگاہ کبریا میں کونین کے اوپر اپنا تخت سلطنت راستہ کیا۔ اس ذات پاک کی ماہیت کے بیان سے بکمال عبرت ہزاراں ہزار بلکہ بے شمار عقل کے قافلے سنگسار ہیں۔ سبحان اللہ۔ عناصر خاکی کے اجسام سے اپنے جلال و جمال کے ہزاروں مظہر بنائے۔ قدرت ہائے کاملہ نے آئینہ باز صفا بنایا جس میں وہ اپنے روئے زیبا کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ خود بخود عشق بازی کر رہا ہے، خود نظر، خود ناظر اور خود منظور ہے، خود عشق و خود عاشق و خود معشوق ہے۔ جس شخص کو جس ذات، ہستی یا جس چیز سے عشق ہو جائے اسے اپنی محبوب ذات، ہستی یا اس چیز کے حصول کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ جسے عشق ہو جائے اسے عاشق کہا جاتا ہے، جبکہ وہ جس کسی پہ عاشق ہو جائے اسے محبوب، معشوق یا مطلوب کہا جاتا ہے۔
کوئی بھی عاشق اپنی محبوب ہستی یا مطلوب چیز کے حصول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی سوچ، فکر اور توجہ کی تمام تر صلاحیتیں اپنے محبوب و مطلوب کے حصول کی راہ میں قربان کر دینا عبادت سمجھتا ہے۔ عاشق کو اپنے تن، من، دھن اور زمانے کے دکھوں، دردوں، تکلیفوں اور مشکلات کی قطعاً پرواہ نہیں رہتی۔ عاشق کی حیات کا محور و مرکز محبوب و مطلوب کا وصال ہی ہوا کرتا ہے، جس کے بغیر اسے چین ہی نہیں آ سکتا۔ عشق کی کیفیات و اثرات کو سمجھنا عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ان کیفیات اور اثرات کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے اور وہی سمجھ سکتا ہے جس کو آتش عشق نے جھلسایا ہو۔ عام آدمی تو عشق کے معنی و مفہوم اور اس کی اقسام سے بھی بے بہرا ہوتا ہے۔ عام فرد تو بے راہ روی اور فحاشی کو بھی عشق کے زمرہ میں شمار کرتا ہے، حالانکہ ہر فرد کو کم از کم عشق کی اقسام سے متعلق تو معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ عشق 3 حروف کا مجموعہ ہے اور اس کی اقسام بھی 3 ہیں۔ پہلی قسم عشق حقیقی، دوسری قسم عشق مجازی اور تیسری قسم نفسانی عشق ہے۔ عشق کی ہر ایک قسم کا اپنا اپنا طریقہ، اپنی اپنی راہ اور اپنی اپنی منزل ہوتی ہے۔ جس طرح عشق کی 3 اقسام ہیں، اسی طرح قلب انسانی میں نفوس بھی 3 اقسام کے ہوتے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ عشق کی ہر قسم کے پس پردہ نفس کی ایک قسم موجود ہوتی ہے۔ جس شخص کے قلب میں نفس کی جو قسم غالب ہوتی ہے، اس شخص کا عشق بھی اسی قسم کا ہوتا ہے۔ جس آدمی کے قلب میں نفس امارہ کا غلبہ ہو، وہ آدمی نفسانی عشق میں ہی مست و مگن رہتا ہے۔ جس ہستی کے قلب میں نفس لوامہ کا راج ہو، وہ ہستی عشق مجازی کی فضاؤں میں پرواز کرتی ہے۔ جس ہستی کے قلب میں نفس مطمئنہ کی سلطنت ہو، وہ ہستی عشق حقیقی کے افلاک میں محو مگن اور مست پھرتی ہے۔ نفس امارہ کے زیر فرمان لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جتن کرتے رہتے ہیں، جبکہ نفس امارہ لوگوں کو برائی کی جانب راغب کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں پارہ نمبر 13 سورۃ یوسف آیت نمبر 53 میں فرمان خدا ہے: ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس امارہ برائی ہی تو سکھاتا ہے، سوائے اس کے کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ نفس امارہ کے زیر فرمان آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھرپور جتن کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات میں دنیاوی مال و زر، زن، محلات، زمین، اقتدار، ظاہری ٹھاٹھ باٹھ، شان و شوکت، وجاہت و بربریت کی طلب ابھرتی چلی جاتی ہے۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ جب جنونی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اسے نفسانی عشق کہا جاتا ہے۔ جس شخص کو جس کسی سے یا کسی چیز سے نفسانی عشق ہو جائے، وہ اس کے حصول کے لیے ہمہ وقت سرگردہ رہتا ہے۔ اس جد و جہد کے دوران وہ ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو فرعون قارون کی سطح پر پہنچانے کا طالب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفسانی عاشق دین و ایمان سے کوسوں دور چلا جاتا ہے، اس کے علاوہ اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حقیقت سے یوں آگاہ فرماتے ہیں۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 میں فرمان خدا ہے: اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ عشق کی دوسری قسم عشق مجازی ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کی مجازی صورت سے عشق۔ اللہ تعالیٰ کا مجازی روپ کون ہے؟ اس اہم ترین پہلو کی جانب عوام توجہ کرنے کا جتن ہی نہیں کرتے۔ اس اہم نقطہ کو سمجھے بغیر عشق مجازی کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ خالق کائنات نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔
اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کا اظہار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا۔ ذات باری تعالیٰ بے صورت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کائنات، موجودات کائنات اور تمام تر جہانوں کے لیے تجلیات کا سبب بنی۔ حقیقت مجاز کی صورت میں آشکار ہوئی۔ احد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جلوہ افروز ہوا۔ احد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف مجاز کی میم کا پردہ حائل ہے، یعنی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد ہی کی مجازی صورت ہے۔ محب اور محبوب ایک ہی نور کے دو روپ ہیں۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ روئی شریف میں صفحہ نمبر 7 پر فرماتے ہیں، جان لے کہ جب نور احدی نے تنہائی وحدت کی ڈولی سے نکل کر عالم کثرت میں ظہور فرمایا تو اپنے جمال کو صفائی سے جلوہ دے کر اپنے حسن کا بازار گرم کیا۔ اس کی شمع جمال پر ہر دو جہان پروانے کی طرح مر مٹے۔ بعد و نقاب میم احمدی اوڑھ کر صورت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی۔ اللہ جل شانہ کے صفاتی اسماء مقدسہ میں ایک اسم مبارک رب العالمین بھی ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے مجازی روپ کے صفاتی اسماء مقدسہ میں ایک اسم مبارک رحمت للعالمین بھی شامل فرمایا۔ رب العالمین اور مجاز رحمت للعالمین، اس طرح جہاں جہاں حقیقت وہاں وہاں مجاز۔ رب العالمین نے اپنے مجازی روپ کو رحمت للعالمین بنایا اور پھر رحمت کو اپنے اوپر فرض کیے جانے کا اظہار ایسے پرزور طریق پہ فرمایا کہ احد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت اور مجاز کے محض دو روپ ہی تو محسوس ہو رہے ہیں۔ اس زمن میں ذات باری تعالیٰ کے دو فرامین آپ کی پیش نظر کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 17 میں فرمان خدا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان پر کنکریاں نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الانفال آیت نمبر 10 میں فرمان خدا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ جل شانہ کے فرامین کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی اہل ایمان کے لیے قابل توجہ ہے، من رآنی فقد رأی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا اللہ کو دیکھا۔ یہ امر واضح و عیاں ہے کہ اللہ جل شانہ حقیقت ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک کا مجازی روپ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو ہی عشق مجازی کا نام عطا ہوا۔ اس عشق مجازی کی تڑپ میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی عرض یوں بیان کرتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عشق مجازی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی سعادت مرشد کامل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص اپنے طور پر خواہ جتنی جد و جہد کرے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت نہیں پا سکتا۔ یہ قدر و منزل نہ تو مال و زر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی قوت بازو سے، نہ عبادات سے حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی عملیات سے۔ یہ وہ منزل ہے جس تک کامل مرشد کی نظر کرم کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ کامل مرشد کے بغیر آدمی بھٹک جاتا ہے۔ اس بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 186 میں فرمان خدا ہے،
جسے اللہ رہنمائی سے محروم کر دے پھر اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اپنے موضوع عشق کے دوسرا حصہ کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔